بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ جو ہے آج کی عبارت کیا ہے یہ اجہل الناس من یمنع البر ویطلب الشکر ویفعل الشر ویتوقع الخیر الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اس میں کچھ تو روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اور کچھ عربی کہاوتیں ہیں، جیسے کہ ہر زبان کی کہاوتیں ہوتی ہیں، دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، مثالیں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ تو اس میں روایتیں ہیں اور کچھ کہاوتیں اور مثالیں ہیں، جیسے کہ خطبے میں ہی اور کتاب کے شروع میں ہی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تو آپ ایک اس میں آپ نے پڑھ لیا ہے مبتدا خبر۔ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ مبتدا خبر، اور پھر آپ نے پڑھا ہے جملہ اسمیہ۔ کیا پڑھا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ اور جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ اور جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا تو جہاں آپ کو کوئی پوری بات سمجھ آ رہی ہے، چاہے وہ عربی کی ہے یا اور کسی زبان کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید۔ اور جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے پوری طرح سے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید۔ اور پھر اگر اس کا پہلا جز اسم ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ اور پہلا فعل ہے تو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ یہ چیز آج آپ کو اس میں مشق کرائی گئی ہے، اسی کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یہ جو اجہل ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا جو چونکہ اسم تفضیل جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، تو جہل یجہل، جہل یجہل جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ واحد مذکر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد حمزہ متحرک کو اس کے شروع میں لے آتے ہیں، اور فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر رکھتے ہیں۔ دیکھو نا، یجہل یہ یجہل سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ یجہل سے۔ وہاں سے کس کو گرایا؟ یا کو گرایا، اور پھر جو ہے یہ فا کلمہ جو تھا وہ ساکن تھا، فا کلمہ، تو یا کے بدلے کیا لے آئے؟ حمزہ لے آئے، تو اسم تفضیل بن گیا۔ تو اسم تفضیل فعل مضارع سے بنتا ہے، علامت مضارع کو گرانے کے بعد شروع میں حمزہ متحرک لے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ حمزہ متحرک لے آتے ہیں۔ تو یہ کیا حمزہ متحرک مفتوح لے آتے ہیں، تو یہ صیغہ واحد مذکر بن جاتا ہے کس کا؟ اسم تفضیل کا۔ اور اسم تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے کوئی باتیں کر رہے ہیں، شاید اچھی طرح سے نہیں سن رہی۔ تو کیا اسم تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی بنسبت زیادتی کو بتائے۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسے میں آپ سے بڑا ہوں، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے، وہ آپ سے زیادہ قوی ہے، تو یہ جو زیادہ کا لفظ، قوی کا جو لفظ ہے، یہ جو ہے یہ کس کو بول رہا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے۔ تو اجہل الناس، تو اسم تفضیل تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے طرح؟ تین طرح سے استعمال۔ نمبر ایک اضافت کے ساتھ، نمبر دو الف لام کے ساتھ، نمبر تین من کے ساتھ۔ اضافت کے ساتھ جیسے یہاں ہوا ہے استعمال اجہل الناس۔ دیکھیے یہ ناس پر جو جر آیا ہے یہ اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے، اسی لیے اس پر جر آیا ہے۔ تو اجہل الناس۔ دوسرا جو ہے افضل من زید، افضل زید افضل من عمر، تو من کے ساتھ ہوتا ہے یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں جو ہے یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ منع یمنع باب فتح یفتح سے صیغہ واحد مذکر غائب بعث فعل مضارع مثبت معروف۔ اس کا باب جو ہے باب فتح ہے۔ کیا ہے؟ باب فتح سے ہے، اور 7 قسمیں آتی ہیں، یہ ان 7 قسموں میں سے صحیح ہے۔ کیا ہے یہ؟ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ، نحویوں کے یہاں صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے ماضی میں کوئی حرف علت یا حمزہ یا دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ اس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حرف علت، حمزہ اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ اور بر کے معنی آتے ہیں نیکی، اور یطلب اسی طرح سے طلب یطلب باب نصر ینصر سے ہے، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب بعث فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور طلب یطلب باب نصر ینصر سے ہے، اور یہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ اس کی ماضی مطلق کے صیغہ واحد مذکر غائب میں نہ کوئی حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ توقع باب تفاعل سے ہے۔ کس سے ہے؟ یہ تفاعل سے ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی فعل مضارع مثبت معروف کا مثبت۔ اور باب کیا ہے اس کا؟ باب تفاعل۔ کیا ہے باب اس کا؟ باب تفاعل۔ تقبل یتقبل تقبلا، اس کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔
تو سنیے یہاں کو دھیان رکھیے میری طرف. اجہل الناس من یمنع البر ویطلب الشکر، لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل وہ آدمی ہے جو نیکی کو روکتا ہے اور شکر گزاری کو طلب کرتا ہے، شکر گزاری کو طلب کرتا ہے. ویفعل الشر، اور برائی کرتا ہے. ویتوقع الخیر، اور خیر کی توقع رکھتا ہے، خیر کی امید رکھتا ہے. جب آپ خیر نہیں کرو گے، اچھائی نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ بھلا کیسے کیا جائے گا؟ اور آپ کیا نیکی نہیں کرتے تو کون کہے گا آپ کو کہ آپ بڑے نیک ہو، آپ اچھا ہو، آپ بھلے آدمی ہو، صالح ہو؟ تو کون کہے گا آپ کو؟ کوئی نہیں کہے گا. ظاہر سی بات ہے. اگر آپ شکریہ طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اگر شکریہ طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کہے؟ وہ نیکی کرے، اچھے کام کرے، جب تو شکریہ طلب کرے. تو یہ اس کا مطلب ہے. الدال علی الخیر، پڑھیے، کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والا، نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اگر آپ کسی کو اچھا راستہ دکھا دیں، نیکی کا راستہ دکھا دیں، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا، لیکن اس کی نیکی سے کوئی کمی نہیں ہوگی. القلم شجرۃ ثمرها المعانی، قلم ایک درخت ہے جس کے پھل معانی ہیں. یہ قلم اس کی جمع اقلام آتی ہے، اور معانی جو ہے یہ اسم منقوص ہے. کیا ہے؟ اسم منقوص کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے. جیسے جاء المعانی رأیت المعانی مررت بالمعانی، تو وہاں فتح لفظی آ گیا اور دو حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو اس کا کیا بولنا ہے آپ کو؟ قلم ایک درخت ہے جس کے پھل معنی. کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا تم کسی کے ساتھ چلو گے تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. جیسے اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے بھی تمہارا یہی معاملہ ہوگا. من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر کسی کو علم پڑھنے کی خواہش ہے، اچھا قابل اور عالم بننے کی خواہش ہے، تو اس کو ضروری ہے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن آئے اور 10 دن غیر حاضری کر لی اور 10 دن سبق سے غائب رہا، تو کیسے علم حاصل ہوگا؟ اور اپنی جو چاہت ہے، اس کی چوائس ہے، جو اس کمال کی اس کو خواہش ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے تو صبر کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو صبر صیغہ واحد مذکر غائب ہے. بحث فعل صبرہ اور ظفرہ دونوں جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہیں. بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف. اور صبر یصبر یہ باب ضرب یضرب سے، اور ظفر یظفر ظفر یظفر باب سمع یسمع سے ہے. اور یہ دونوں صحیح ہیں. صحیح کس کو کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بول دیا. تو اگر آپ کو اچھی عالم بننا ہے، اچھے طرح سے علم حاصل کرنا ہے، تو ضروری ہے آپ کو جتنے سال علم کے لیے چاہیے اتنے سال آپ کو دینے پڑیں گے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی ہم وہاں سے آئے اور یہاں سے عالم بن کے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا. اس کے لیے تو صبر کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی، جب ہی کچھ ملے گا اور جب ہی عزت بھی ملے گی اور اللہ کے یہاں ثواب بھی ملے گا. من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. کیا بولنا ہے اس کو؟ جو ہنستا ہے. تو ضحک یہ باب سمع یسمع سے ہے. یہ بھی ضحک یضحک ضحکن، یہ باب سمع یسمع سے. من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. جس نے محنت کی اس نے پا لیا. تو جد یجد جدن، جد یجد جدن، اس کے معنی آتے ہیں محنت کرنا. یہ جو ہے یہ مضاعف ہے. کیوں؟ اس کے یہ صیغہ، دونوں صیغے جو ہیں یہ صیغہ واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی مثبت معروف، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے. اور یہ جو ہے پہلا مضاعف ہے اس لیے کہ اس میں تشدید آ گئی. اور آپ جانتے ہیں جہاں تشدید ہو وہ 2 حرف ہوتے ہیں جن کو ایک بنا دیا گیا ہوتا ہے. اور وجد یجد وجودن باب ضرب یضرب سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں پانا. تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جس نے کوشش کی اس نے. ثمرۃ العجلۃ الندامۃ، جلد بازی کا پھل شرمندگی ہے. کیا بولنا ہے آپ کو؟ العجلۃ من الشیطان، حدیث میں بھی آیا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آرام سے پڑھنا ہو، لکھنا ہو، نماز پڑھنی ہو، ذکر کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، آرام سے. اتنا آرام بھی نہیں کہ بس اس دن میں سو گیا بس میں آرام سے کر رہا ہوں، نہیں.
مطلب یہ ہے کہ بھئی اچھی طرح سے کرو. کیا کرو؟ اچھی طرح سے کرو، اتنی جلدی مت کرو. چاہے آپ کوئی بھی کام کرو، کھانا پکانا ہے یا آپ کو سبق پڑھنا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے، تو آرام سے سکون سے ایسے کرو کہ اس میں کوئی ایسی مسٹیک اور غلطی نہ ہو جائے کہ وہ کام سارے کا سارا بگڑ جائے. یہ کہنے کا مقصد ہے. جلد بازی کا پھل شرمندگی ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. تو سید اس کی جمع سیود آتی ہے، خادم خدمت گزار ہیں، اس کی جمع آتی ہے خدام، ہاں، اور خدام اور خدم اس کی جمع آتی ہے. تو کیا ہے اس کا ترجمہ؟ قوم کا ان کا خادم ہوتا ہے. یہ پہلا مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے. پہلا مبتدا، دوسرا خبر. خیر الامور اوساطها، کاموں میں سے بہترین درمیانی ہے. کاموں میں سے بہترین درمیانی ہے، یعنی نہ آپ کو زیادہ اپنے اوپر لوڈ ڈالنا چاہیے جتنا برداشت ہی نہ ہو سکے، نہ اتنا سست ہونا چاہیے کہ بالکل بیکار ہو کر بیٹھ گیا آدمی، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. امور امر کی جمع ہے. تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بہترین کام درمیانی کام ہے. بہترین کام کیا ہے؟ درمیانی درجے کے. کل جدید لذیذ، ہر نیا لذیذ ہوتا ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں نے پچھلی دفعہ شاید آپ کو بول دیا تھا کہ تحت، فوق، کلو اور جمی جو ہے، اور اسی طرح سے لدا جو ہے، یہ سارے جو ہے اپنے ماں بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں بھی جدید مجرور ہے. تو کیا بولنا ہے آپ کو؟ ہر نیا لذیذ ہوتا ہے. سمجھیے نا؟ تو دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں ایسی، مطلب نئی چیز جو ہے وہ کیا، نیا کپڑا لاؤ آپ، پہلے بہت شوق سے پہلے، بات کہ اب تو پرانا ہو گیا، اب اس میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے پہننے میں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یا کوئی گاڑی لاتا ہے، اب تو پرانی ہو گیا، اب بدلنے جو لوگ شوقی ہوتے، لیکن بدلنا نہیں چاہیے. جلدی نہیں بدلنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. جب واقعی وہ چیز قابل استعمال نہ ہو پھر اس کو آپ بیکار کر سکتے ہیں، لیکن ایسے اس کو بیکار کرنا اور پھینک دینا یہ جائز نہیں ہے. تو کیا بولنا ہے آپ کو؟ ہر لذیذ ہوتا ہے. قصص الاولین مواعظ الآخرین. یہ اولین اور آخرین یہ جو ہے جمع مذکر سالم ہے. کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. مفتوح اس کا ہوتا ہے، اس میں تثنیہ کا، اس میں مکسور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مکسور. یہ آخرین دیکھو نا، یا سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، اور اولین میں نون یا سے پہلے کیا کہتے ہیں لام کے نیچے زیر ہے. تو کیا پہلوں کے قصے دوسروں کے لیے نصیحت ہوتے ہیں. کیا بولو گی؟ پہلوں کے. قرآن میں قوم عاد کا، قوم سمود کے جو قصے ہیں یہ کس لیے بیان کیے؟ انجوائے کرنے کے لیے تھوڑے ہی کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اندر جو بری خصلتیں تھیں وہ تم نہیں اپنانا، اور ان سے تم بچ کر رہنا، اور جو اچھی خصلتیں تھیں، نیک لوگوں کے جو سیرتیں اور ان کی کارنامے جو بیان کیے ان کو اختیار کرنا تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ. تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پہلوں کے قصے دوسروں کی نصیحت. رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. جتنا ہم اللہ سے ڈریں گے اتنا ہی ہمارے اندر حکمت آئے گی. تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سب سے آواز نہیں نکل رہی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کا. زرغباً تزدد حبا. زارا یزور زیارتاً، باب نصر ینصر سے ہے. زارا اصل میں زیارہ تھا، تو یہ جو ہے یا ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا گیا ہے. یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں 7 قسموں میں سے یہ ناقص ہے. کیا 7 قسموں میں سے یہ اجوف ہے. کیا ہے؟ اجوف ہے. اجوف اس کو کہتے ہیں جس کے عین کلمے کی جگہ کیا ہو؟ حرف علت ہو. تو زارا اصل میں زیارہ تھا، لہٰذا اس کے عین کلمے کی جگہ کیا آ گیا؟ حرف علت آ گیا. زرغباً تزدد حبا. ملاقات ٹھہر کے کیا کرو، محبت بڑھ جائے گی. ملاقات ٹھہر کے کیا کرو، محبت بڑھ جائے گی. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ ہر دن نہ آیا کرو، بیچ بیچ میں آیا کرو. کیا کرا؟ بیچ بیچ میں آیا کرو، تو تاکہ محبت بڑھ جائے. محبت، ایک فارسی کی کتاب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، گلستان،
گلستان میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ سورج گرمیوں میں ہر دن آتا ہے، لیکن جب ہر دن آتا ہے تو سورج لوگ اس سے چھپتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ گرمی لگ جائے گی، کہیں سایہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن سردیوں میں ہر دن نہیں آتا ہے، تو جیسا ہی نکلتا ہے تو لوگ باہر نکل کر اس کے دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان کے اندر، فارسی کی وہ کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، عربی سے پہلے جو فارسی کا سال ہوتا ہے اس کو فارسی بھی کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں اعدادیہ، اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیس الخبر کالمعاینۃ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہوتا۔ سب سی آواز نہیں نکلے، کیا خیریت تو ہے نا؟ ہاں، کیا بولو گی؟ سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر، سنی ہوئی دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہوتی۔ عند الرہان تعرف السوابق، یہ سوابق سابقن کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں آگے بڑھنے والا، ریحان کے معنی آتے ہیں گڑ دوڑ، تعرف یہ واحد مذکر غائب ہے، بیس فعل مضارع مثبت مجہول، گڑ دوڑ کے وقت عند الرہان، پڑھو نا، گڑ دوڑ کے وقت تعرف السوابق، پہچانا جاتا ہے آگے بڑھنے والا۔ یہ ہر جگہ یہ مثال ہے، کون کتنا قابل ہے وہ ایگزام میں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب کمپٹیشن ہوگی جب پتہ چل جائے گا کون کتنا قابل ہے۔ اس طرح سے سارے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، سمجھ گئی نا؟ سمجھ آ گیا نا؟ حب الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر ایفیئرس بنا لیتی ہیں، پھر کہتی ہیں ہم خود ہی شادی کریں گی، اور ماں باپ کی عزت کو اور خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کر دیتی، جس ماں باپ نے پالا تھا، پوسا تھا اور اچھی طرح سے رکھا تھا۔ اسی طرح سے ان کی جو ہے وہ تمام کیا ہے، وہ عیب ان کو اندھا کر دیتی، نہ وہ دیکھتی ہیں کچھ اور نہ وہ سنتی ہیں کچھ۔ اسی طرح سے جو ہے یہ چیز بڑی یاد رکھنی چاہیے، بڑی بری بات ہے جو آج کل بہت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اس حدیث میں بھی آیا ہے ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو بھی لڑکی اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرے گی، اس کا جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی لڑکی کہیں پر آپ کو ملے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں میں انوالو ہے، تو اس کو روکنا چاہیے اور اس کو نصیحت کرنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے۔ جزاء من یکذب اللہ یصدق، کذب یکذب، باب ضرب یضرب سے واحد مذکر غائب ہے، بیس فعل مضارع مطلق مثبت معروف، صدق یصدق تصدیقا باب تفعیل سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب بیس فعل مضارع منفی معروف۔ جزاء من یکذب، جھوٹے کی جزا، اللہ یصدق، اللہ یصدق، جھوٹے کی جزا یہ ہے کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے، سمجھ گئی نا؟ تو یہ جو ہے اللہ یصدق تھا اصل میں، اللہ یہ ان جو ہے، یہ ان کی وجہ سے یصدقو کے قاف پر جو پیش تھی وہ کس سے فتح سے بدل گئی، یصدقہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یصدقہ۔ اس جھوٹے کی، اس شخص کی جزا جو جھوٹ بولتا ہو یہ ہے کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ تو کیا بولنا ہے آپ کو، بولو ذرا، اس سب سے آواز نہیں نکلے گی، اس شخص کی جو جھوٹ بولتا ہو یہ ہے کہ اس کی، پھر بولو ایک بار شاباش، اس یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، نفع ينفع، باب فتح یفتح، باب صیغہ واحد مذکر غائب بیس فعل مضارع مثبت معروف، مثبت الناس پر نصب آیا اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، کیا بولنا ہے؟ خیر الناس یہ مبتدا ہے، من ينفع الناس یہ اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، رحم یرحم باب سمع یسمع سے ہے، اور صحیح ہے، کیا ہے یہ؟ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ جو ہے لا یرحم، اور دونوں جو ہے ایک جو ہے
پہلا جو ہے وہ فعل مضارع مثبت فعل مضارع منفی معروف ہے، اور دوسرا فعل مضارع منفی مجہول ہے. پہلا معروف ہے اور دوسرا مجہول. معروف وہ ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کیا بولنا ہے؟ جو نہیں کیا جاتا، جو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک عورت نے جو بدکار تھی کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو جنت دے دی. دوسری نیک تھی لیکن بلی کو باندھ کر رکھا، وہ مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. وہ جہنم میں چلی گئی. تو اپنے چھوٹوں پر، جانداروں پر رحم کرنا چاہیے. حدیث میں بھی آیا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم. من لم یقنع لم یشبع، تو قناع یقنع باب فتح یفتح سے ہے، اور شبع یشبع یہ باب شبع یشبع باب فتح سمع یسمع سے ہے. تو دونوں جو ہے یہ دونوں صیغے ہیں نفی جہت بلم کے. کس کے ہیں؟ بلم کے. یہ جو ہیں ان ولم ولما ولام ان ولم ولما ولام امر ولاہ نہیں، 5 حروف جازم فعل ہر یک بے دغا. یہ 5 حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. کیا کیا ہے وہ؟ میرے ساتھ بولیے. ان ولم ولما ولام امر ولائے نہیں، 5 حروف جازم فعل ہر یک بے دغا. کتنے ہیں یہ؟ بولیے پھر بولیے. ان لم لما ولام امر ولائے نہیں، 5 حروف جازم فعل ہر یک بے دغا. تو ہاں، جو قناعت نہیں کرتا وہ سیر نہیں ہوتا. کیا بولنا ہے؟ پھر بولو شاباش. یعنی اللہ نے جتنا مال دیا، دولت دے دیا، اس پر جو صبر نہیں کرے گا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. کیا نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں بھرے گا. شاید کوئی اور کتاب تو نہیں چل رہی ہے تمہارے سامنے. تو کیا ہے؟ جو کیا نہیں کرے گا، جو جتنا اللہ نے دیا اس پر صبر نہیں کرے گا تو اس کا پیٹ کبھی، پوری زندگی پریشان رہے گا. میں نے چھی نہیں کیا، بنے ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. پوری زندگی کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو قناعت کرنی چاہیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے. اللہ پھر اور بھی بھیجیں گے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور اللہ نے سلامت رکھے ہیں، اس کی باڈی کے تمام اعضاء کو سلامت رکھا ہے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو کیا بولنا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو قناعت نہیں کرتا وہ سیر نہیں ہوتا. وہ بس سیر بولو، شکم سیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. من اکثر الرقادہ حرم المرادہ. اکثر یکثر اکثارا باب افعال سے ہے. یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے. اور رقادہ اس کا مفعول بھی اس لیے نصب ہے، اور مرادہ بھی اس کا حرمہ اس کا جو ہے مفعول ہے، مرادہ اسی لیے اس پر نصب ہے. جو زیادہ سوتا ہے وہ مراد سے محروم ہو جاتا ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جو زیادہ سوتا ہے وہ مراد سے محروم رہتا ہے. آپ کسی کو پڑھنے کے لیے جانا ہے، صبح 9 بجے یہاں پہنچتے ہیں، آپ 10 بجے نیند سے بیدار ہوا. ہاں، 10 بجے نیند سے بیدار ہونا، پھر اپنے کام کے لیے چلنا، تو یہ کہاں اپنے کام کو پا سکے گا؟ ظاہر سی بات اپنے ٹائم پر یہ حاضر نہیں ہوا، لہٰذا اس کو اب مقصد نہیں ملے گا. اس لیے سویرے اٹھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے سبق کو یاد کرنا چاہیے، اور وقت پر کام کو شروع کرنا چاہیے. ٹھیک؟ ہاں، تو کیا کہنا ہے؟ جو زیادہ محروم رہتا ہے. رقاد جو ہے، رقاد کے معنی آتے ہیں نیند. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ حدیث اپنی چہل حدیث میں اس کو لایا ہوں، اور وہاں میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور حوالہ بھی دیا ہے، اور ریفرنس بھی دی ہے کہ کون سی کتاب کی ہے. ہاں، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. کیا بولنا ہے؟ طول التجارب زیادۃ فی العقل. لمبے تجربے عقل میں زیادتی ہے. کیا بولیں گے؟ لمبے تجربے عقل میں زیادتی ہے. ہاں، تو یہ پہلا مبتدا ہے اور دوسرا خبر جملہ. اس میں خبر بالعمل یحصل الثواب لا بالکسل. کسل کے معنی آتے ہیں سستی. کسل کے معنی کیا آتے ہیں؟ اور حصل یحصل باب نصر ینصر سے صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل مضارع مثبت معروف. بحث فعل مضارع الثواب پر رفع ہے اس لیے کہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا،
اور بالعمل جو ہے یہ اس کا ظرف مستقر ہے، ظرف، اور بالکسل بھی اس کا ظرف مستقر ہے. کیا ہے؟ مستقر. عمل سے ثواب حاصل ہوتا ہے نہ کہ سستی سے. اب جو ہے کوئی تہجد پڑھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے تہجد کا ثواب مل جائے. کوئی علم پڑھتا ہی نہیں، علم کے قریب کبھی آیا ہی نہیں، عالم بننے کے لیے کبھی آیا نہیں، قرآن کے قریب کبھی وہ کہتا ہے مجھے قرآن پڑھنے کا اور عالم بننے کا ثواب مل، تو کیسے ملے گا؟ ہے نا؟ تو کیا بولنا ہے ہمیں؟ عمل سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کسل یکسل باب ذرا من حفظ لسانہ. ہاں شاباش پڑھیے. من حفظ لسانہ قلت ندامتہ. حفظ واحد مذکر غائب ہے، بیس فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اور حفظ یحفظ باب نصر ہے. سمع یسمع کس سے ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ باب سمع یسمع. لسانہ جو ہے مفعول بھی ہے. کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. کس کا؟ حفظ. قلت واحد مؤنث غائب، بیس فعل ماضی مطلق مثبت معروف، بیس فعل ماضی مطلق مثبت معروف. ندامتہ یہ اس کا فاعل ہے، اسی لیے اس پر رفع آ رہا ہے. یہ جو ہے شرط اور جزا ہے. من حفظ لسانہ قلت ندامتہ، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس کو شرمندگی. کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن. انا جو ہے واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے آنیہ. کیا آتی ہے؟ آنیہ. قرآن میں بھی لفظ آیا ہے کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. کیا بولنا ہے؟ نزاح ینزح باب ضرب یضرب واحد مذکر غائب، بیس فعل مضارع مثبت معروف. من قل صدقہ قل صدیقہ. صدق کے معنی آتے ہیں سچائی، اور صدیق کے معنی آتے ہیں دوست. صدیق کے معنی کیا آتے ہیں؟ قل یقل قلا وقلتاً. یہ باب ضرب یضرب سے ہے، اور 7 قسموں میں سے یہ مضاعف ہے، اس لیے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے قل ماضی مطلق مثبت معروف کا، اور اس میں تشدید آ رہی. جب تشدید آ رہی ہے اس کے آخر میں، اس کے مطلب یہاں 2 حرف ہے، اور جس میں 2 حرف ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ مضاعف ہے 7 قسم کے. جو سچ نہیں بولتا اس کے جو سچ نہیں بولتا اس کے دوست کھو جاتے ہیں. اس کے دوست کھو جاتے ہیں، یعنی جس کو آپ کا بھروسہ ہوگا. اگر آپ نے سچ نہیں بولا تو ظاہر بات ہے وہ بھروسے والا آدمی ہے، اور جو بھی ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا کہ یہ سچ نہیں ہے، سچا نہیں، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، لہذا مجھے اس کے قریب نہیں رہنا چاہیے. تو سمجھ آ گیا. اور اسی طرح کل انائن کا مطلب یہ ہے کہ ہر برتن میں، ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک ظاہری طور سے یہ کہیں گے کہ آپ کسی برتن میں دودھ رکھو تو دودھ ہی نکلے گا، اور اگر آپ اس میں شہد رکھو تو شہد، اور پانی رکھو تو پانی. اور اس کی جو ہے اس کے جو مغز ہے وہ جو ہے کہ اپنے دلوں کے اندر جو کچھ آپ رکھو. قرآن اگر آپ کے دلوں کے اندر ہے تو قرآن نکلے گا، حدیث ہے تو حدیث نکلے گا. اچھی باتیں ہیں، سچائی کی باتیں ہیں تو وہ نکلے. اگر ادھر ادھر کی بکواسات جمع کر رکھے، وہ یاد کر رکھے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی زبان پر آتے ہیں، تو غلط باتیں زبان پر آتی ہیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر وہی ہوتا ہے. اسی لیے لقمان حکیم کی ایک نصیحت اسی کتاب میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ ان القلوب مزارع، کہ دل جو ہے وہ کھیتیاں ہیں، لہٰذا اس میں اچھا کلام بولنا چاہیے. اور اچھا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام.